بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی بیان کیے گئے ہیں اور منافق بھی، ہم منافقین والا معنی سامنے رکھ کر تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، عبداللہ ابن ابی اور ان جیسے کافروں منافقوں کی طرح نہ ہونا، جن کے نسبی بھائی یا منافقت میں بھائی سفر میں گئے اور مر گئے یا جہاد میں گئے اور مارے گئے، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ جانے والے ہمارے پاس رہتے اور سفر اور جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس پر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح کوئی بات نہ کہنا، تاکہ ان کی بات اور ان کا عقیدہ کہ اگر سفر اور جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے ان کے دلوں میں باعث حسرت بن جائے۔ حقیقی مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت لے آئے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے دے۔ کیا گھروں میں بیٹھا رہنا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے؟ اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کئی درجے بہتر ہے۔ لہٰذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت ہی آئے لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو، تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی، اور ایسی موت دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے، اس حال میں موت بھی اللہ کی راہ میں موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے: وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نہایت پر لطف تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہاں مقام عبدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے، اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف ورحمۃ میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہیں حق سبحانہ و تعالی اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ اس کی طرف لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔